جواب ہوگا یا اس میں عذاب ہوگا، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سوال جواب ایک الگ چیز ہے اور عذاب ایک بالکل الگ چیز ہے۔ دیکھیے وہ تو ہم جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، قبر کا تو لفظ چھوڑ دیجئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم مردوں کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس لیے وہ لفظ بول لیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی زبانوں کا مسئلہ ہے کہ اس میں جب کوئی بات کہنا ہوتی ہے تو ہمیں الفاظ چاہیے ہوتے ہیں، وہ الفاظ ہم اپنے روزمرہ کے استعمال ہی سے اخذ کرتے ہیں، ورنہ انسان سمندر میں بھی بہا دیے جاتے ہیں، ان کو جلا بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب موت واقع ہوتی ہے تو یہ جسم یہ تو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اس کو دفن کر دیں، اس کو جلا دیں، اس کو پھینک دیں، اس کو پرندوں کے سامنے ڈال دیں۔ بہت سی قومیں ہیں کہ جو پرندوں کے سامنے ڈال دیتی ہیں، گدھ کھا جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ کوئی زیر بحث نہیں ہے، نہ قبر زیر بحث ہے۔ جو ہماری اصل شخصیت ہے جس کو انسان کہتے ہیں، جو قرآن کہتا ہے کہ بچے کو بھی 120 دن کے بعد ماں کے پیٹ میں دی جاتی ہے، جس کے بارے میں بتایا ہے کہ کئی نسلوں کے بعد جب ابتدا میں انسان پیدا کیا گیا تو کئی نسلوں کے بعد وہ شخصیت آدم و حوا کو دی گئی تھی، اس سے پہلے بھی حیوان انسانوں کی کئی نسلیں پیدا ہو چکی تھیں۔ تو اس وجہ سے وہ جو شخصیت ہے وہ اللہ کے فرشتے نکال لیتے ہیں۔ وہ شخصیت ایک زندہ شخصیت ہے، وہ شخصیت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ مکالمہ کیا تھا جو قرآن میں ہے، پوچھا تھا ان سے کہ الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور انہوں نے جواب دیا تھا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ پوچھا تھا میں نے ہر ایک سے کہ میں یہ اختیار دینے والا ہوں تمہیں آزمائش میں ڈالنے والا ہوں، ان سب نے اس کو قبول کیا تھا آگے بڑھ کر۔ تو وہ جو اصل شخصیت ہے انسان کی، یہ مکالمہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ امریکہ میں داخل ہوتے ہیں یا یہاں سے جا کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ سے امیگریشن والے پوچھتے ہیں چند سوالات، یہ وہی سوالات ہیں، یعنی یہ کوئی عذاب کا سوال نہیں ہے۔ ایک اندراج ہو گیا آپ کا، پوچھ لیا انہوں نے کہ بھئی آپ کون ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں، آپ کے کاغذات دیکھ لیے، جانے دیا، وہ یہاں رکھ دیا جاتا ہے۔ جہاں رکھ دیا جاتا ہے جا کے، کہاں رکھ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، لیکن جہاں رکھ دیا جاتا ہے اسی کو اصل میں قبر کہتے ہیں۔ وہ اصل قبر وہی ہے جہاں پر انسان کی شخصیت کو ڈپازٹ کرا دیا جاتا ہے، وہ لاکر میں رکھ دی جاتی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ میں انسانوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ تقسیم پہلے دن ہی ہو جاتی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو اللہ کی ہدایت پر اس شان کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ ان کے کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں، جیسے اللہ کے نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، یعنی وہ غیر معمولی لوگ کہ جنہوں نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے اللہ کا وعدہ نبھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اسی شخصیت کے ساتھ جو محفوظ کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا، اپنے کرم کا معاملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے ہم خواب میں جب سوئے ہوتے ہیں ہمارا جسم معطل ہو جاتا ہے، اس میں بڑی نعمتیں ہم کو ملتی ہیں، کبھی بعض اوقات اذیت بھی ہوتی ہے، تو اس طرح کی ایک کیفیت میں بہت نعمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ عند ربہم یرزقون، جیسے قرآن نے کہا۔ دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جو دوسری سمت میں ایکسٹریم پر چلے گئے، اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، جانتے بوجھتے انکار کر دیا، دشمن حق بن کے کھڑے ہو گئے، جیسے فرعون ہے، جیسے ابو جہل ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی اس جگہ پہ جہاں رکھا گیا ہے اس سے الٹ معاملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے اس وقت بھی کہ ان کو ان کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے، اور قیامت کے دن وہ اس سے شدید عذاب میں لوٹا دیے جائیں گے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ کہ جن کا حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہے، نیکی بھی ہے، برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، بھلا بھی کیا ہے، ایمان پر بھی رہے ہیں، کمزوریاں بھی دکھائی ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو بڑی خوبصورت تعبیر میں بیان، خلطوا عملا صالحا وسیئا، انہوں نے اچھے برے اعمال ملا دیے۔ ان لوگوں کو سلا دیا جاتا ہے، قیامت میں اٹھایا جائے گا، حساب کیا جائے گا، پھر جو بھی اس نتیجہ نکلے گا اس کے لحاظ سے جہاں ان کو بھیجنا بھیج دیا جائے۔ تو یہ تفصیل ہے اس کی۔ فرید الدین قیصر صاحب، اگر قیامت کے روز سب کا حساب کتاب ہوگا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقاء کو اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگنے کے لیے کیوں تاکید فرمائی ہے؟ کیا یہ عذاب حساب کتاب سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا؟ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت مشہور ہے
کہ ایک مرتبہ آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا دونوں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک تو وہ شخص جو پیشاب کے چھینٹے سے خود کو نہیں بچاتا تھا، اور دوسرا وہ جو چغل خور تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے کیا یہ ثابت ہوتی ہے؟ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عذاب قبر مندرجہ بالا گناہوں کے سرزد ہونے ہی پر ملے گا۔ دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے عذاب قبر کا، یہ کافی ہمارے ہاں جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے اس کے خلاف بڑی مہم چلائی، لیکن قرآن مجید سے بھی یہ ثابت ہے اور احادیث سے تو بہت ہی صراحت کے ساتھ ثابت ہے۔ اور اس کو سمجھیے یہ کہ اصل میں آخری فیصلے تو اسی وقت ہوں گے، جنت میں داخلہ اور جہنم میں داخلہ تو اسی وقت ہوگا، قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے میں ایک سادہ سے تمثیل سے آپ کو سمجھا دوں، امتحان ہو چکا ہے، نتیجہ تو نکلنا ہے، فرض کیجئے کہ 1 مارچ کو یا 1 اپریل کو نتیجہ ڈکلیئر ہوگا، کون کامیاب کون ناکام۔ لیکن جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں پرچوں میں، انہیں تو پہلے سے معلوم ہے، ان کی جان تو سوکھ رہی ہے، اندر ہی اندر وہ کانپ رہے ہیں، چاہے وہ ابھی یوم حساب تو آنا ہے، ان کا ڈکلیئر تو ابھی ہونا ہے کہ وہ فیل ہے، لیکن ان کے چہروں پر لکھی ہوئی ہے فیلیور۔ یہی معاملہ ہے کہ جو کچھ انسان نے کمایا ہے عالم برزخ میں بھی اس کی کچھ کیفیات اس کے اوپر طاری رہیں گی۔ تفاصیل میں ہم نہیں جا سکتے کہ کیسے ہوگا، یہ ہم نہیں جان سکتے، عالم برزخ، عالم آخرہ، اس کے بارے میں جو مجمل باتیں آ جائیں قرآن میں حدیث میں بس اس پر ہمیں اکتفا کرنی چاہیے۔ تفصیل میں جائیں گے تو اس سے خام خواہ کے بکھیڑے اور خام خواہ کے اختلافات اور فرقہ بندیاں شروع ہوتی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی عکس ہے۔ سورہ فرقان میں فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی عذاب کی کیفیت تھی، اور حضور نے فرمایا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے عذاب جو دوسری مثال سے سمجھیے کہ آپ خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں فرض کیجئے سانپ نے آپ کو ڈس لیا ہے، تو جو کیفیت ہوگی وہ بعین ہی آپ کی ہو جاتی ہے، اور آپ خوف زدہ ہو کر آنکھ کھلتی ہے تو بالکل وہی کیفیت آپ کی ہے۔ یا شیر آپ پر حملہ کر رہا تھا تو جو خوف کی کیفیت تھی، جاگے ہیں تو وہی کیفیت ہے۔ اسی طریقے سے یہ معاملہ ہوگا، اور حضور نے فرمایا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور بعض جگہ یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے یا کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی طرف سے کہ ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں، اور یا یہ کہ وہ ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف سے کہ جس سے کہ لو آتی ہے، لپٹ آتی ہے آگ کی۔ تو بس اس پر اجمالاً اسی درجے میں ماننا چاہیے۔ باقی یہ کہ اصل حساب کتاب کے بعد اس پراپر جنت میں داخلہ اور پراپر جہنم میں داخلہ جو ہے وہ تو ہوگا قیامت کے بعد ہی۔